بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم پچھلی قسط میں بیان کر رہے تھے کہ ایک نوجوان جس نے گھوڑے کی زین کو سونے اور چاندی سے آراستہ کیے ہوا تھا، میدان جہاد میں نکلا اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا، اے لشکر کوفہ اور شام، جو شخص مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا بیٹا ہوں۔ میں ہاشم بن عتبہ بن وقاص ہوں۔ پھر امام علی مقام کی طرف منہ کر کے عرض کرنے لگا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، میرے چچا کا بیٹا عمرو بن سعد دشمنوں کا دوست ہے اور میں محب اہل بیت ہوں۔ حضرت ہاشم جنگ صفین میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ علاوہ ازین بہت سی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو دھرایا اور دشمن سے جا کر کہا، میں اپنے چچا زاد بھائی عمرو بن سعد کے علاوہ کسی اور سے جنگ نہیں کروں گا۔ جب ابن سعد کے کان میں حضرت ہاشم کی یہ آواز آئی تو وہ کانپنے لگا۔ اسے حضرت ہاشم کی جرت اور بہادری کا خوب علم تھا۔ لشکر سے کہنے لگا، میرا ہاشم کے سامنے جانا اچھا نہیں، تم میں سے کوئی میدان میں چلا جائے اور اس کا مقابلہ کر لے۔ سمعان بن مقاتل میدان میں آیا۔ یزیدیوں کو اس پہ بہت ناز تھا۔ اس شخص نے زمانے کے سرد اور گرم کو آزمایا ہوا تھا۔ اس نے میدان میں آ کر کہا، اے بزرگ زادے، ابن زیاد نے تیرے چچا کے بیٹے کے ساتھ کیا برا سلوک کیا؟ اس نے تو اس کو ملک دے دیا ہے اور ایران کا ملک اس کے نام کر دیا، اور اسے شام اور کوفے کا سپہ سالار بھی بنا رکھا ہے۔ تو اس سے منہ پھیر کر حسین سے مل گیا، جس کے پاس نہ ملک ہے نہ خزانہ ہے۔ تو ایسا نہ کر، دولت اور شاہی سے منہ پھیر کر اپنے مقدر کو نہ آزما۔ حضرت ہاشم نے جواب دیا، اے بزدل، اس 2 روزہ زندگی کو تو نے شاہی کا نام دے رکھا ہے، اور دنیا کے بے اعتبار مرتبے کو تو نے نصیبہ سمجھ لیا ہے، مگر تو نہیں جانتا کہ نہ تو دنیا کی دولت اور بادشاہی کا اعتبار ہے، نہ ہی دنیا کو ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ اے سمعان، انصاف کی آنکھ کھول اور بہشت کی نعمتوں کی طرف دیکھ، اور ان مردار خور یزیدیوں کا خیال دل سے نکال دے، اور سید الانبیاء علیہ السلام کے بیٹے کی خدمت کر اور خدمت کے لیے کمر بستہ ہو، اور دولت ابدی اور رضا الہی حاصل کر لے۔ سمعان نے کہا، اے ہاشم، تو نے نہ دولت حاصل کی، نہ اپنے چچا زاد کی شرم رکھی، اور نہ ہی ابن زیاد سے تو نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ حضرت ہاشم نے فرمایا، اے ابن زیاد، تجھ پہ لعنت ہو، جس نے میرے چچا زاد بھائی کو دنیا کا کھلونا دے دیا تاکہ وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیں۔ میں یزید اور اس کی دولت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں نے جاہ فانی کے بدلے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ ان قریب تم سب اللہ عز و جل کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سمعان نے دوبارہ گفتگو کرنا چاہی تو جناب ہاشم نے غضبناک ہو کر اس کا مقابلہ کیا اور اپنا نیزہ سمعان کے نیزے پر مار دیا، جس سے اس کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ سمعان نے تلوار نکالنا چاہی، مگر حضرت ہاشم نے اس کے سر پہ تلوار دے ماری، جس سے اس کے 2 حصے ہو گئے۔ حضرت ہاشم نے ابن سعد کے سامنے جا کر کہا، اے میرے چچا زاد، تیرے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حضور علیہ السلام پہ جان قربان کرتے ہوئے دین کے دشمنوں پر تیر برسائے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، جبکہ میرے باپ عتبہ بن ابی وقاص نے سید العالمین خاتم المرسلین علیہ السلام کے دندان مبارک پر پتھر برسائے تھے، اور آج عجیب حالت ہے کہ تو دشمن کا محبوب بن بیٹھا ہے اور میں اہل بیت کا محبوب بن بیٹھا ہوں۔ میں انشاءاللہ چچا سعد کی طرح اہل بیت رسول علیہ السلام کی حمایت میں
دشمنی کی بنیادیں گرا دوں گا۔ ابن سعد نے مقابلے کے لیے سمعان کے بھائی نعمان کے ہمراہ 1000 کا لشکر روانہ کیا۔ حضرت ہاشم نہ خوف کھائے اور نہ ہی اس کی کوئی پرواہ کی، بلکہ اپنے دست و بازو سے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ جب امام علی مقام نے حضرت ہاشم کو تنہا 1000 کے مقابلہ کرتے دیکھا تو مدد کے لیے 10 آدمی روانہ کر دیے، جن میں امام علی مقام کے بھائی فضل بن علی علیہ السلام بھی تھے۔ ابن سعد نے 2000 کا مزید لشکر روانہ کر دیا اور ان 10 آدمیوں سے میدان کی طرف سر راہ مقابلہ شروع کر دیا۔ حضرت فضیل بن علی 2000 آدمی سے مقابلہ کرتے رہے۔ آپ تلوار سے دشمنوں کی صفوں میں رخ نہ ڈال دیتے۔ 2000 کا لشکر ایک شخص پہ تیروں کی بارش کر رہا تھا۔ تیروں کی بارش میں آپ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے تو آپ پیدل جنگ کرنا شروع ہو گئے اور بالآخر جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر دارالقرار میں پہنچ گئے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے بھائیوں میں سے سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے حضرت فضل بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ باقی 9 ساتھی بھی شہید کر دیے گئے۔ ان 10 حضرات کو شہید کرنے کے بعد یہ 2000 کا لشکر حضرت ہاشم کو قتل کرنے کے لیے آگے گیا، جبکہ 1000 یزیدیوں سے وہ تنہا مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ جس طرف نکل جاتے یزیدیوں کو فنار کر دیتے۔ اسی دوران میں حضرت ہاشم نے نعمان کی کمر میں چابک لپیٹ دیا اور اس کو زین سے زمین پہ گرا دیا، جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ مر گیا۔ اس کے علم بردار کو بھی آپ نے قتل کر دیا اور یوں ان کا جھنڈا نیچے گر گیا۔ 3000 کے لشکر نے تنہا اللہ کے شیر کو گھیرا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے تیروں کا می برس رہا تھا۔ حضرت ہاشم زخموں سے چکنا چور ہو چکے تھے۔ پیاس نے غلبہ کیا، مگر آپ مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے اور آخرکار اللہ عز و جل کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد صحابی رسول حضرت حبیب ابن وزاحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو با کمال خوش اخلاق اور حافظ قرآن تھے، ہر روز عشاء تا فجر ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ آپ حدیث رسول پاک علیہ السلام کے سامع اور حافظ تھے اور ایک عرصے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی رہے۔ آپ نے امام علی مقام سے اجازت طلب کی۔ امام پاک نے فرمایا، آپ میرے نانا جان اور ابا جان کی یادگار ہوں، آپ سے مجھے بہت محبت ہے، آپ بزرگ بھی ہیں، اس لیے میدان میں نہ جائیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے سید اور سرور، بزرگ جنگ میں زیادہ ماہر اور تجربہ کار ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن میرا حشر بھی آپ کی ہمراہ شہید ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرمائی۔ آپ نے میدان میں جا کر یہ چند اشعار سنائے، میں حبیب ابن مظاہر ہوں، شہ سوار ہوں، بہادر ہوں اور جنگجو بھی ہوں۔ تم تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہو، لیکن صبر اور استقامت میں ہم تم سے زیادہ ہیں۔ ہم دلیل و محبت میں بہت بلند اور غالب ہیں، اور حقیقت میں تم سے زیادہ متقی بھی ہیں، اور ہمارا عذر تم پہ غالب ہے۔ یہ اشعار آپ کہتے ہوئے آگے گئے اور زبردست جنگ کی، یہاں تک کہ دشمنوں کے لشکر میں شور مچ گیا اور اچانک بنی تمیم کے ایک شخص نے آپ پہ تلوار کا وار کر دیا، جس سے آپ زمین پہ گر گئے۔ جب آپ نے اٹھنا چاہا تو حسین بن نمیر نے آپ کے سر پہ تلوار دے ماری اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عابس بن شبیب نے جنگ کا ارادہ کیا اور اپنے غلام شوذب سے پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ غلام نے کہا، انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آقا اور غلام ہر دو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے خوشی سے اجازت عطا فرما دی۔ آپ نے میدان میں دشمن کو للکارا اور فرمایا،
ایک آدمی کے مقابلے میں صرف ایک آئے۔ دشمن کو آپ کے فن و حرب سے واقفیت تھی، کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ ابن سعد نے کہا، اگر ایک ایک ہو کر جنگ نہیں کر سکتے تو مل کر حملہ کر دو۔ چنانچہ یزیدی فوج نے ان پہ مل کر دھاوا بول دیا۔ آپ اپنے غلام کے ہمراہ یزیدی فوج میں چلے گئے اور خوب قتال کیا۔ اس بہادری سے جنگ کی کہ 200 دشمنوں کو فنار کر دیا۔ یزیدیوں نے انہیں بہت سے زخم پہنچائے، یہاں تک کہ دونوں آقا اور غلام دارالفنا سے دارالسلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حجاج بن مسروق جو کہ امام علی مقام کے لشکر کے موزن تھے، آپ سے اجازت لینے آئے اور چند اشعار کہیں اور شمشیر آبدار سے دشمنوں کے سر کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ مخالفین نے آپ پہ بھی تیروں کی برسات کر دی، جس سے آپ زخموں کی تاب نہ لا کر شہیدوں سے جا ملے۔ سیف بن حارث اپنے چچا زاد بھائی مالک بن عبد کے ساتھ روتے ہوئے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جنگ کرنے کی اجازت طلب کی۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ دونوں بھائی جنگل کے شیروں کی طرح میدان کاراز میں آئے اور تلوار کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ کئی یزیدیوں کو فنار کیا اور پھر آخرکار دونوں بھائی جام شہادت نوش فرما کر اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکی غلام جو کہ حافظ و قرآن تھا اور قاری بھی تھا، امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، آپ مجھے بھی اجازت فرما دیں تاکہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ آپ نے فرمایا، تو میرے بیٹے زین العابدین کا غلام ہے، ان سے اجازت لے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں غلام حاضر ہوا اور قدم بوسی کی اور عرض کرنے لگا، حضور مجھے اجازت فرما دیں کہ میں بھی مقابلہ کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، باقی تو جان یا ابا جان جانے۔ امام زین العابدین سے آزاد ہو کر امام علی مقام سے عرض کیا، میں اب آزاد ہو چکا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں بھی شہادت کا رتبہ حاصل کر سکوں۔ حضرت امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ غلام میدان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آزاد کردہ غلام کی برق رفتاری ملاحظہ فرما رہے تھے۔ وہ شگفتہ پھول 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے سے دشمن کی صفوں کے درمیان جا رکا اور کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کیا۔ آخر پیاس غالب آئی، وہ دوبارہ امام زین العابدین کی بارگاہ میں آیا۔ آپ بہت خوش ہوئے، وہ پھر میدان میں چلا گیا، فن حرب سے کئی یزیدیوں کو دوزخ میں پہنچایا تو آخر یزیدیوں نے گھیرے میں لے کر آپ پہ بھی تیر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ خوش وقت غلام بارگاہ اقدس میں لوٹ گیا۔ حضرت حنظلہ بن سعد دونوں صفوں کے درمیان میں آئے اور دشمنوں کو آواز دی، مجھے خوف ہے کہ تم پر قوم نوح اور سمود کی طرح عذاب نہ آ جائے۔ امام علی مقام کے قتل سے اپنے ہاتھ اٹھا لو اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ مگر یزیدیوں کے دل تو گمراہ ہو چکے تھے، وہ کفر اور الحاد پہ ڈٹے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی بات نہ مانی۔ آپ نے دشمن کا خوب مقابلہ کیا اور کئی یزیدیوں کو دوزخ میں پھینکا اور آخرکار آپ پہ بھی انہوں نے تیروں کا میہ برسانا شروع کر دیا، جس سے آپ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبداللہ میدان جہاد میں اترے، مقابلے میں آنے والے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر دشمن کے نرغے میں آ گئے اور زخموں سے چور چور ہو کر کلو من علیہا فان کے تحت باغ رضوان میں چلے گئے۔ حضرت جنادہ مسلح ہو کر میدان میں آئے، کئی یزیدیوں کو قتل کیا، زخموں سے چور چور ہو کر
مرتبہ شہادت پہ پہنچے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت عمر بن جنادہ نے مقام شہادت حاصل کیا۔ ان کے بعد حضرت مرہ غفاری میدان میں آئے اور بہادری اور جرت کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور جب انہوں نے تیروں کا میہ برسایا تو آبی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت محمد بن مقداد، حضرت عبداللہ بن دجانہ، حضرت قیس بن ربیع، حضرت اشعث بن سعد، حضرت عمر بن کرت، حضرت حنظلہ اور حضرت حماد سب یکے بعد دیگرے میدان میں اترے اور مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ اس طرح سبھی باری باری امام علی مقام کے جان نثاروں میں تقریباً 53 حضرات نے اس صبر اور استقلال اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، جب محبان اہل بیت اپنی اپنی قربانیاں پیش کر چکے تو اسد اللہ الغالب کے شیروں، چمنستان زہرا کے پھولوں اور امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام کے جگر گوشوں کی باری آئی۔ ان ہاشمی شہزادوں کا میدان میں آنا تھا کہ یزیدیوں کے دل لرزنے لگے۔ ان پیکران شجاعت کی تلواروں سے یزیدی چیخ اٹھے۔ انہوں نے ضرب و حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ جن کی یاد ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گی۔ اگرچہ یہ صرف چند مردانے دل آور تھے اور دشمن کا لشکر ہزاروں پر مشتمل تھا۔ کب تک یہ مقابلہ جاری رہتا؟ جبکہ پانی بھی بند تھا اور مقابلہ بھی ایک سے نہ تھا بلکہ ہزاروں سے مقابلہ تھا۔ لہذا یہ چند نفوس قدسیاں زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرتے رہیں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ہیروز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ امام علی مقام کے ساتھیوں میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا، چچا جان، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں میدان میں جاؤں اور اپنے والد محترم اور اپنے بھائیوں کے خون کے بدلے میں کوفیوں کے خون کی ندیاں بہا دوں۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹا، تمہارا باپ اور بھائی کی جدائی کا داغ ابھی تک میرے دل سے میٹا نہیں، میں تمہیں کس طرح اجازت دے سکتا ہوں؟ بیٹا، تم ایسا کرو کہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جہاں دل چاہتا ہے چلے جاؤ، یہ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ چچا جان، حضرت عبداللہ نے کہا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کے سامنے جام شہادت نوش کروں گا۔ امام علی مقام نے سینے سے لگا کر اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ اپنے گھوڑے کو چمکاتے ہوئے میدان میں آئے اور خنجے آبدار سے کوفیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو اس شیر کے سامنے مقابلے میں آتا زندہ لوٹ کر واپس نہ جاتا تھا۔ ابن سعد نے کہا، کون جوان اس بہادر کا مقابلہ کرے گا؟ تو قدامہ بن اسد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قدامہ، تو ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قدامہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ آیا۔ حضرت عبداللہ نے نیزے کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ قدامہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک طرف بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بار بار اس پہ حملہ آور ہوتے، کچھ ہی دیر تک دونوں مقابلے میں آمنے سامنے رہے۔ آخرکار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ قدامہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کو کمر بند سے اٹھایا اور گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اور ساتھ ہی آپ نے اپنا گھوڑا غلام کو دیا اور خود اس کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ پھر نیزہ بلند کیا اور چند اشعار کہیں۔ قدامہ کے بیٹے سلامہ نے حضرت عبداللہ کی شجاعت اور دلیری کا مشاہدہ کیا تو ابن سعد سے کہا، میں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور میں نے اس ہاشمی جوان جیسا بہادر اور دلیر کسی کو نہیں دیکھا۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی
کہ تنہا آپ کے سامنے آئے اور آپ کا مقابلہ کریں۔ آپ یزیدیوں پہ حملہ کرتے ہوئے ان میں جا گھسے اور بہت سے یزیدیوں کو فنار اور زخمی کیا۔ آخرکار انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آپ پہ تیروں کا میح برسانا شروع کر دیا اور تلواروں سے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے آپ کی سواری کے پاؤں کاٹ دیے۔ آپ پیدل مقابلہ کرتے رہے۔ نوفل بن مزاحم نے آپ کو نیزہ مارا اور آپ اللہ عز و جل کی راہ میں شہید ہو گئے۔ مزید تفصیل شہادت امام حسین کے بارے میں اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔